الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل التعظیم علماء کرام، معزز سامعین، 22 دسمبر سن 2023 جمعۃ المبارک کی اس مبارک گھڑی میں جامعہ اصحاب صفہ نور پور کلاں ڈسکا سیالکوٹ میں ہم جمع ہیں۔ محترم برادرم مولانا محمد زبیر کھٹانہ صاحب، انہوں نے ترغیب دلائی اور حضرت مولانا عبد المجید ندیم عباسی دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ ہاذا، ان کی دعوت تھی آج 2 سال کے بعد آپ کے یہاں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ مجھے جس عنوان پر حکم حضرات نے دیا میں کوشش کروں گا کہ اسی پر آپ سے 2-3 باتیں عرض کروں۔ آپ کا دھیان میری جانب رہے، چونکہ ہم صحن میں بیٹھے ہیں اور دائیں بائیں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، تو کوشش آپ یہ کیجئے گا کہ آپ کا دھیان میری طرف رہے تاکہ وہ آوازیں مجھے بھی ڈسٹرب نہ کریں اور میں آپ سے بات کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے تمہید کے 2-3 منٹ ذرا زیادہ توجہ چاہوں گا، اگلی بات آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا، بھیجا زمین پر لیکن بنایا جنت میں، اور پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی کر دیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ بنایا جنت میں، بھیجا زمین پر، تو میں اپنے تخیل، میرا اپنا تخیل ہے، میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، مولا جب زمین پر نائب بنانا تھا تو اس لیے جنت میں تخلیق فرمایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میں یہاں کے لیے نہیں ہوں، مجھے اپنے اصل ٹھکانے کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اب دھیان رکھنا، میں تمہید میں زیادہ لمبی بات نہیں لے کے جانا چاہتا۔ جب دنیا میں بھیجنا تھا حضرت آدم کو، زمین پر بھیجنا تھا، تو پہلے پودے لگائے اللہ نے، پودے، دھیان رکھنا، پودے لگائے۔ پودا
بڑھتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، لیکن چلتا نہیں۔ بات سمجھا رہی؟ پودا پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ کیا ہے؟ جب جو جاندار ہے تو اسے پانی بھی چاہیے، اسے کھاد بھی چاہیے، اسے ہوا بھی چاہیے، اسے روشنی بھی چاہیے، لیکن وہ چل نہیں سکتا۔ تو قدرت نے ان چیزوں کو حکم دے دیا تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں اپنے پاؤں والی جگہ سے لیتا ہے اور زمین سے سمٹ کر وہ معدنیات اس تک پہنچتے ہیں، وہ انہیں لیتا ہے۔ جو چیزیں وہ زمین سے نہیں لے سکتا، اللہ نے حکم دے دیا تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج کو حکم دے دیا تم نے روشنی پہنچانی ہے، ہوا کو حکم دے دیا تم نے اسے جا کے نہلانا ہے، بارش کو حکم دے دیا تم نے اسے جا کے نہلانا ہے۔ پودے سے فضیلت بخشی جانور کو، جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ پودا چلتا نہیں تھا، جانور چلتا بھی ہے۔ تو جانور کو یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے، ہر چیز تیرے قدموں تک پہنچے گی، اسے فرمایا نہیں، تو نے چل تک، خوراک تک جانا ہے۔ اب جانور چل کے اپنے شکار تک جاتا ہے، چل کر اپنی خوراک تک جاتا ہے، پہنچتا ہے۔ جانور سے فضیلت دی حضرت انسان کو۔ میں نے مشکل بات تو نہیں شروع کر دی، میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ جانور سے فضیلت دی حضرت انسان کو۔ انسان بڑھتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے۔ اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی تھی، لیکن انسان کو جو فضیلت بخشی عقل سے، انسان کو فضیلت بخشی شعور سے، یہ جانور کے پاس نہیں تھا۔ اب جانور کو کھلا چھوڑ دیا، اس کی جبلت پر اسے چھوڑ دیا، جو من پسند ہے خوراک کھا سکتا ہے۔ عظمت قرآن پر آپ نے اس انداز سے پہلے بات نہیں سنی ہوگی جو میں جملہ دینے لگا ہوں آپ کو، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے سبحان اللہ میں ہی کہہ دوں، کہیں تھک نہ جائیں آپ۔ اس انداز میں آپ نے یہ جملہ نہیں کبھی سنا ہوگا، میں بڑا دعوے سے کہہ رہا ہوں، دھیان رکھنا میری جان۔ جانور اسے اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جہاں من پسند خوراک ہے منہ مار سکتا ہے، چھوڑ دیا آزاد۔ اسے اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جہاں من پسند خوراک ہے ہاتھ مار سکتا ہے، منہ مار سکتا ہے۔ اللہ انسان بھی چلتا ہے، بڑھتا ہے، پھولتا ہے، پھلتا ہے، چلتا بھی ہے، تو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا۔ فرمایا نہیں، تیری خوراک کے ارد گرد قانون کے پہرے ہیں، تیری خوراک کے ارد گرد قانون کے پہرے، تیرے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے، تیری زندگی کے ارد گرد قانون کے پہرے۔ اللہ پھر قانون کہیں سے بھی لے لوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا جنت میں، بنایا انسان کو جنت میں، واپس جائے گا بھی جنت میں، تو اس زندگی کے لیے قانون بھی جنت سے آئے گا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی گل اوکھی تھی نہیں جتنی اوکھی میں نے سیر کے سمجھائی میرے خیال میں آپ کی خاموشی کی وجہ سے۔ میری بات سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ یہ تو بدر کو سبحان اللہ۔ آدم کو بنایا جنت میں، واپس بھی جائے گا جنت میں۔ اس مختصر زندگی کے لیے قانون چاہیے، جانور کی طرح اسے اس کی جبلت پہ چھوڑا نہیں، اسے کھلا چھوڑا نہیں کہ جہاں من پسند خوراک ہے کھا لے، نہیں، تیری روزی کے ارد گرد قانون کے پہرے ہیں، تیرے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہیں، اور قانون یہاں کا نہیں چلے گا، قانون یہاں کا نہیں لے سکتا جب تک انسانیت یہاں کا قانون لیتی رہے گی، ذلت میں رہے گی، پستی میں رہے گی۔ کیوں؟ انسان جنت سے آیا، واپس جائے گا جنت میں،
کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ چوبنے کی کتاب نہیں، یہ مردے بخشوانے والی کتاب نہیں۔ اللہ نے اسے تیری زندگی کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے اسے میری زندگی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ اس کا تعارف فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے بھیجا ہے؟ اب انسان کیا ہے؟ میں کوشش کروں گا سپیکر کے بغیر ہی، آپ تک آواز میری جا رہی ہے؟ پھر آپ بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے آپ کی آواز مجھ تک آئے، ورنہ میں اسی کو دہراتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، کس کی ہدایت کے لیے بھیجا؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ کس کی ہدایت کے لیے؟ انسان کیا چیز ہے؟ دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزیں ہیں تو انسان ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ یہ دو چیزیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم اللہ نے بنایا زمین سے، عناصر اربع سے، مٹی زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، آگ زمین سے، ہوا بھی زمین سے لی۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، جہاں زمین کی کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے وہاں ہوا نہیں ہے۔ جو لوگ جہاز میں سفر کرتے رہتے ہیں انہیں علم ہوگا، ایک جگہ ایسی آتی ہے چلتے چلتے جہاز میں جہاں ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، جہاز یکدم سے نیچے گرتا ہے، اسے ایئر پاکٹ بولتے ہیں۔ پھر وہاں آ کے وہ رک جاتا ہے جہاں آکسیجن ہوتی ہے، جہاں ہوا ہوتی ہے۔ تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ یہ چاروں چیزیں اللہ نے جسم کے لیے کہاں سے لی؟ زمین سے۔ کہاں سے لی؟ زمین سے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین سے لی اور یہ واپس جائیں گی بھی زمین میں۔ اچھا یہاں پر ایک عجیب لفظ آ گیا ہے، جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، کچھ حضرات تو سمجھ جائیں گے۔ یہ زمین ایک گیند ہے نا، گیند ہے، اور اس میں سبھی خزانے موجود ہیں، لوہا اس میں، تانبا اس میں، سونا اس میں، چاندی اس میں، کوئلہ اس میں، گیس کے ذخائر اس میں، اور ہم اس کے لیے پھر لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، الجھتے بھی ہیں، ٹینشن بھی لیتے ہیں کہ وہ چیز مجھے ملے، وہ مجھے ملے، وہ مجھے ملے، وہ ساری اسی میں۔ اس گیند سے نہ کوئی چیز باہر گئی ہے، حضرت اب مجھے جو ٹائم تھوڑا سا ہے نا اس میں بات کرنے دیجیے، مجھے بات کرنے دیجیے، میں بات چھوڑ دوں گا، مجھے خود سمجھ نہیں آئے کہ میں نے کیا بات سنانی تھی، کیا سنا رہا ہوں، کیا سناؤں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ادارہ ختم نبوت، زندہ باد، صحابہ، زندہ باد، اہل بیت، زندہ باد، تکبیر۔ جب میں اپنے گلے کی خود پرواہ نہیں کر رہا، میں آخر تک پہنچانے کی آواز کوشش کر رہا ہوں تو آپ چھوڑ دیں، مجھے سمجھانے کی آپ کا دھیان ہے میری جانب کو۔ اس گیند سے کوئی چیز بھی باہر نہیں گئی، اس پوری گیند سے کوئی چیز بھی باہر نہیں گئی۔ سونا جتنا رب نے بنایا تھا رکھا ہے اسی میں ہے، جتنے ذخائر رب نے بنائے تھے وہ سارے اسی میں ہیں، اسی کے اندر ہیں۔ بلکہ اور ایک جملہ بولنے لگوں، آپ پانی استعمال کرتے ہیں، پانی آسمان سے یہ بادل بھی برساتے ہیں، پھر یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ زمین سے ہو کر نہروں میں بہ کر سمندر میں، سمندر سے پھر مد و جزر کے ذریعے بادل بن کے پھر یہاں پر، یہ بھی یہاں پر ایک سرکل ہے، گھوم رہا ہے، کوئی چیز بھی باہر نہیں گئی۔ جس نے جو صدیوں پہلے چیزیں استعمال کی تھی وہ بھی یہیں پر ہے۔ اب ایک جملہ رہ گیا، آپ کا وجود ہے وہ یہیں سے بنا ہے، یہیں میں رہ جائے گا، وہ یہیں کی خوراک سے بنا، اسی مٹی سے بنا، اسی خوراک سے بنا، اسی پھل سبزی سے بنا اور اسی میں چلا جائے گا۔ یہ جسم سارے کے سارا زمین سے بنا، زمین میں چلا جائے گا
دستار بندی ہوتی ہے جنہوں نے وہ قرآن مجید اپنے سینوں میں حفظ کیا ہے، محفوظ کیا ہے، ان کے اعزاز میں ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ لائب کتاب، بے عیب کتاب اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے زندگی کے لیے قانون بنا کر اپنے محبوب کے قلب اطہر پر بھیجی ہے، اور پیارے آقا وہ جو لے کر آئے ہیں حضور پر جو وہ کتاب اتری ہے، اور اب یاد رکھیے اس قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت، اس کے بعد جبریل امین تشریف نہیں لائے۔ اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب آج دین آپ پر مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیے مبارکہ کے لانے کے بعد جبریل امین پھر دوبارہ زمین پر نہیں آئے، جبریل امین پھر پیغام لے کر اللہ کا نہیں آئے۔ یہ قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی کہ دین کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ اب میں کامل اور اکمل کا ایک معنی کرنے لگا ہوں، اللہ کرے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ کو چیز تیار کریں نا، وہ جب چیز پوری ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گئی۔ اسی چیز کو بڑی لگن سے، دلچسپی سے، محبت سے، طرف سے تیار کریں، پھر کسی کو بلائیں اور کہے کہ میں نے چیز تیار کی ہے، بتا کیسے بنی۔ وہ دانتوں میں انگلی دے لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا چیز ہے جو کبھی رہ گئی ہو، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور مانا کرا تاکہ اللہ کرے پنڈ دے بندیاں نوں سمجھ آ جائے۔ کامل و مکمل، اکمل و مکمل، جہدے وچ نہ کچھ ہے کٹی جا سکے نہ نمی شاید پائی جا سکے۔ او بول چھوٹو ایک باری میرے نال، او بول چھوٹو روزہ توڑ دے ایک باری میرے نال۔ کامل و مکمل، اکمل و مکمل، جہدے وچ نہ کچھ ہے کٹی جا سکے نہ کچھ ہے پائی جا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محبوب کا دین کامل ہے، اکمل ہے، اس میں سے نہ کوئی نکال سکتے ہو نہ کوئی چیز داخل کر سکتے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ کلمہ کامل ہے، کلمہ کامل ہے، نہ نکال سکتے ہو نہ نیا جملہ داخل کر سکتے ہو۔ آذان کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے، اس میں سے کسی ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ کسی غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ اب بڑے دھیان سے ایک میرا جملہ سنیے گا، وہ بات تو میری رہ گئی جو میں نے تمہید شروع کی تھی، جب کوئی ڈسٹرب کرے تو ظاہر ہے وہ کوٹ اڑا جاتی ہے۔ اب دھیان سے ایک جملہ سنیے گا، اس لیے میری بات آگئی آپ کی حوالے کروں۔ حضور پر دین اترا، تھوڑا سا بول دو، دین کس پر آیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ دین ہے کس کا؟ اللہ کا۔ دین کس کا؟ اللہ کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا نازل کیا محبوب پر، اب اس کی نسبت ہو گئی حضور سے، اور میرے لیے حکم کیا فرمایا؟ قرآن مجید کا طالب علم دھیان رکھنا نہیں جانے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بڑے دھیان سے میرے جملہ سنیے گا۔ دین کے معنی کو علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری 3 لفظ لکھے، اور یقین جانے میں نے وہ 3 لفظ جب اس کا حاشیہ پڑھا میں تو ایسا جھوم اٹھا کہ کیا کہنے حضرت لاہوری کے۔ وہ جس طرح چھوٹے جملوں میں بات فرمایا کرتے تھے نا، کسی کو کہا تھا میں اگر ایک قوم میرا ریل کے اوپر ہو دوسرا مجھ سے مانا
پوچھے تو میں دوسرا رکھنے سے پہلے اسے دین کا معنی بتا دیتا ہوں. میں نے یہ 3 جملے پڑھے تو میں حیران رہ گیا. 3 عجب جملے لکھے حضرت نے دین کو سمجھنے کے لیے, حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے. لکھتے ہیں ادب, محبت, اطاعت. ایک دفعہ اگر آپ دوہرا دیں میں معنی کرنے لگا ہوں. ادب, محبت, اطاعت. حاشیے میں ہے کہ اگر یہ 3 لفظ, یہ 3 جذبے بیٹے کے سینے میں نہ ہو, باپ سے فیض نہیں لے سکتا. شاگرد کے سینے میں نہ ہو, استاد سے فیض نہیں لے سکتا. مرید کے سینے میں نہ ہو, پیر سے فیض نہیں لے سکتا. امتی کے سینے میں نہ ہو, نبی سے فیض نہیں لے سکتا. بیٹے کے سینے میں نہیں, باپ سے فیض نہیں لے سکتا, نہیں لے سکتا. شاگرد کے سینے میں نہیں, استاد سے فیض نہیں لے سکتا. مرید کے سینے میں نہیں, پیر سے بے فیضہ رہے گا. اور امتی کے سینے میں نہیں, نبی سے نہیں لے سکتا. بڑا دھیان. حضرت میں نے جو جملہ میرے ذہن میں آیا میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. خوش کا بندہ نہ ہوا, بندہ خوش کا نہ ہوا تو وہ جھوم اٹھے گا. حضور کی زندگی میرے لیے نمونہ, آپ کے لیے نمونہ. یہ سب بات ایک ہی جملہ سمجھ آ گیا. حضور کی زندگی میرے لیے نمونہ. چلے جائیے سہروزہ پر, چلہ پر, تبلیغی جماعت کے ساتھ, آپ کو یہی بتائیں گے. کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیے, آپ کو یہی بتائیں گے حضور کی زندگی میرے لیے. اور ذرا میں بہت جملہ کروں, حضور کی زندگی میرے لیے. حضرت کے خیال سے آپ کو وہ رکھنا. نماز میں حضور کی زندگی نمونہ, روزہ میں حضور کی زندگی نمونہ. حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. حج کا معاملہ حضور کی زندگی نمونہ, طواف حضور کی زندگی نمونہ, معیشت حضور کی زندگی نمونہ. بڑا جملہ بولنے لگا حضرت. معاشرت حضور کی زندگی نمونہ, تجارت حضور کی زندگی نمونہ, سیاست حضور کی زندگی نمونہ, پنچایت حضور کی زندگی نمونہ, لین دین حضور کی زندگی نمونہ, صلح حضور کی زندگی نمونہ, جنگ حضور کی زندگی نمونہ. لیکن سنیے, محبت کرنی ہے مصطفیٰ سے, محبت کرنی ہے حضور سے, اطاعت کرنی ہے حضور کی, ادب کرنا ہے حضور کا. اس لیے اس کے لیے نمونہ کہاں سے لاؤں. میری بات سمجھ آئی, پھر سے شروع کرو. میری جملہ سمجھ آیا. محبت حضور سے. اب حضور کی زندگی اعمال میں میرے لیے نمونہ, نماز میں نمونہ, روزہ میں نمونہ, حج میں نمونہ. حضور نے فرمایا مناسک حج مجھ سے سیکھ لو حجۃ الوداع کے موقع پر. طواف میں نمونہ, عمرہ میں نمونہ, قربانی میں نمونہ. ناخن اتارنے کیسے, حضور کی زندگی نمونہ. ناخن اتار کر کرنے کدھر ہے, حضور کی زندگی نمونہ. رات کو سونا کیسے ہے, نمونہ. مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے, حضور کی زندگی نمونہ. لیکن سنیے, محبت مصطفیٰ میں نمونہ لانا ہو, اطاعت مصطفیٰ میں نمونہ لانا ہو, ادب مصطفیٰ میں نمونہ لانا ہو, پوری امت کو آنا پڑے گا صحابہ کے در پر. نہیں لا سکتی ہے امت کہیں سے نمونہ محبت مصطفیٰ میں, صحابہ کا دامن چھوڑ کر. نہیں لا سکتی ہے امت اطاعت مصطفیٰ میں, صحابہ کا دامن چھوڑ کر. نہیں لا سکتی ہے پوری امت ادب مصطفیٰ کے لیے, صحابہ کا دامن چھوڑ کر. کوئی اور صحابہ سے بڑھ کر نہ ادب کر سکتا ہے حضور کا, نہ محبت کر سکتا ہے حضور سے, نہ اطاعت کر سکتا ہے حضور. اب دھیان رکھنا میری جانے, ادب مصطفیٰ میں وہ صحابہ جو حضور کا وضو کا پانی نیچے نہیں آنے دیتے,
جو پیارے آقا کی تھوک مبارک نیچے نہیں آنے دیتے زمین پر، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے وجود اور چہرے پر مل لیتے ہیں. صحابہ سے بڑھ کر نہیں کوئی کر سکتا ہے ادب حضور کا، صحابہ سے بڑھ کر. اسی لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، پوری امت آج نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، قرآن حفظ کرے، قرآن کی تفسیر کرے، بیان کرے، تبلیغ کرے، جہاد کرے، مساجد بنائے، مدارس بنائے، پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے. بولیے 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 بولیے، پوری امت کا ثواب. میں یقین جانے یہ اسپیکر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زور لگا رہا ہوں کہ چلا خراب کیا ہوتے، چلو رات کو رست کر لوں گا، نہیں جاؤں گا. اور مجھے بڑا دکھ ہوگا جس نے جملہ یہ ہضم کر لیا. کہیں لگا دو کسی کو نماز پر، جب تک نماز پڑھے گا آپ کو ثواب. لگا دو کسی کو مسجد بنانے پر، جب تک مسجد آباد ہے آپ کو ثواب. بنا دو کسی کو عالم، جب تک وہ علم پھیلاتا رہے گا آپ کو ثواب. بنا دو کسی کو حافظ، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب. پوری امت کو لگایا ہے اعمال پر صحابہ نے، پوری امت کو سکھائی ہے محبت حضور کی صحابہ نے، پوری امت کو سکھایا ہے ادب حضور کا صحابہ نے، پوری امت کو بتائی ہے اطاعت کیسے کرنی ہے حضور کی صحابہ نے. پوری امت کے ثواب. میں اگلے 10 منٹ چھوڑ دوں گا، ممبر یقین جانا دکھ ہوگا. پوری امت کا ثواب صحابہ کو اور سارے صحابہ کا ثواب اکیلے ابو بکر کو ملتا. سبحان اللہ. میرے پاس پٹھان بیٹھے نے بھی بولو گے سبحان اللہ. پوری امت کا ثواب صحابہ کو. ادب مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. پیارے آقا منبر پر بیان فرما رہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا اجلس، بیٹھ جا. ایک اور صحابی جوتوں والی جگہ پر ہیں، ایک قوم مسجد سے اندر ہے، ایک مسجد کے باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گیا. وہ ساتھ والا صحابی سے کہتے ہیں حضور نے آپ کو نہیں فرمایا. پیارے آقا تو کسی اور کو اندر حکم دے رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، آپ یہاں پہ بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے حضور نے مجھے نہیں فرمایا بیٹھ جا، لیکن میں کھڑا ہوں، حضور کا حکم ملا بیٹھ جا، کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں. پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں، مسجد میں ہیں. ایک صحابی آئے، سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر دیا. وہ ادھر کا سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر دیا. اب حضور رخ پھیرنے سلام کا جواب نہ دے، صحابی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ صحابی پریشان ہو گئے. دوسرا صحابی کہتے ہیں ذرا سوچا ہے؟ جوانوں میرا جملہ دل پہ لکھنا، جوانوں میرا جملہ دھیان سے سننا، اس کے مصطفیٰ کے دعوے داروں میرا جملہ دھیان سے سننا. سنی کہلاتے ہو تب، دیوبندی کہلاتے ہو تب، بریلوی کہلاتے ہو تب، حضور کے عاشق کہلاتے ہو تب، میرا جملہ دھیان سے سننا. اپنے معاملات میں دین کو پسے پشت ڈالنے والوں میرا جملہ دھیان سے سننا. آج ہم نے دین کو مسجد کی 4 دیواری تک محدود کر دیا ہے، اس لیے ذلتوں میں ہیں اور پستیوں میں ہیں، میرا جملہ دھیان سے سننا. وہ جب صحابی پریشان ہو گئے، ساتھ والا صحابی کہتے ہیں پریشان ہو گئے ہو؟ ہاں. حضور نے رخ پھیر لیا، میں پریشان نہ ہوں. سوچا ہے کیوں؟ کہتا نہیں سمجھ آتی. فرمایا اپنا ہاتھ دیکھ، تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اور حضور نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے. آج ہم عشق کے بھی دعوے دار ہیں، آج ہم سنی کہلانے والے بھی ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں پھرتے ہوئے دلہے کو دیکھ لو، پھپھو نے پہنائی ہے نا، خالہ نے پہنائی ہے نا، چچا لے کے آیا ہے نا. حضور نے فرمایا سونا مرد کے لیے. وہ صحابی باہر نکلے، انگوٹھی کو اتارا، جتنا بازو میں زور تھا دور پھینک دی.
کوئی صحابی ساتھ والا کہتا ہے حضور نے پھینکنے کا حکم تو نہیں دیا، گھر لے جاتا، بیوی کے کام آ جاتی، بیچ دیتا، تیرے کام آ جاتی، بیٹی کے کام آ جاتی۔ وہ صحابی کہتے ہیں جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور نے رخ پھیرا اس انگوٹھی کو گھر لے کے چلا جاؤں۔ جنہوں نے یہ امت کو سبق سکھایا ان کے وجود پر جیلم میں بیٹھا ہوا صحابہ کی تحقیق شروع کرے تو ایسے افراد پر رب کی لعنت کر سکتا۔ صحابہ کے ایمان پر کوئی تحقیق نہیں کر سکتا، صحابہ کے ایمان پر کسی کو چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ تھے تو آج آپ مسلمان بیٹھے ہو، صحابہ تھے تو آج آپ کے چہروں پر داڑیاں ہیں، صحابہ تھے تو آج مسجد میں جمعہ ادا ہو رہا ہے، صحابہ تھے تو آج یہاں پر آبادی ہے مدارس کی۔ اور ان پر ادب مصطفیٰ صحابہ کے درس ہے، اطاعت مصطفیٰ۔ وہ مرتے جلیل طواف کرتے کرتے رکن یمانی سے اگلے کونے پہ آ کے رک گیا، رکن یمانی سے اگلے کونے پہ آ کے رک گیا۔ انعام داتا ہوا ہے، اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، ملتزم کے اس کونے کو مخاطب ہو کے کہتا ہے میں تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ تو نفع دے سکتا، میں تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ ہاں پھر عمر چومتے کیوں لگے ہو؟ ادھر سے سینہ اکڑ کے کہہ بھی رہے ہو کہ تو نفع نہیں دے سکتا، تو نقصان نہیں دے سکتا، پھر چومنے کیوں لگے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں چومتا اس لیے ہوں کہ تیرے ان نکیلے وجود پر میرے محمد کے لب لگ گئے ہیں۔ اطاعت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا، محبت مصطفیٰ بولیے 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 صحابہ سے بڑھ۔ اچھا سنیے گا جملہ، چلو آپ کا مزاج نہیں میرا مزاج تو ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دین اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، اگر تھوڑا سا بولیں گے تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا۔ کس نے دیا؟ صحابہ نہیں، حضور کو دیا۔ کس نے دیا؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور پر۔ اسی لیے تو قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے، کلام ہے اللہ کا، کتاب ہے اللہ کی، جس کا کلام ہے وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ اب اس کی نسبت حضور سے، لیکن اس آخری آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا، اللہ یہ بھی نہیں فرماتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اللہ یہ بھی نہیں فرماتے۔ اس آیت میں 4 کم ہے، کم۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں دین میرا، میں نے محبوب دیا دین آپ کو۔ اب یہ آیت اللہ نے پیچھے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، میں خوش کے بندے سے نہیں کر سکتا ہوں بات، یہ سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد آیت نہیں اتری۔ یہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ ہے، الیوم اکمل، یہ سنبھال کے رکھی۔ اللہ دین دیتے رہے، دین دیتے رہے، حضور کو دین دیتے رہے، حضور دین اٹھا کے صحابہ میں رکھتے رہے، حضور سارا دین اٹھا کے صحابہ میں رکھتے رہے رکھتے رہے رکھتے رہے۔ اللہ نے یہ آیت پیچھے رکھی ہوئی تھی، آخر میں رکھی ہوئی تھی۔ اس آیت نے ایک تو یہ بتایا دین کامل ہو گیا، الیوم، اس آیت میں میں اب ایسے ایسے جملے بول سکتا ہوں لیکن کیا کروں پتہ نہیں تھوڑا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دوسرا جملہ، پہلا بات دین کامل ہو گیا، اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام کر دی میں نے تم پر، پیچھے نعمت رکھی کوئی نہیں، جو بھیجنا تھا سارا کچھ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب تمہارے لیے دین صرف اسلام ہے۔ ایک آیت میں 3 نقطے ہیں، یہ دین الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب یہ اللہ نے آیت پیچھے رکھی ہوئی ہے، حضور کو دین دیتے رہے، حضور رکھتے رہے صحابہ میں، رکھتے رہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں یہ آیت پیچھے ہے، آپ نے سارا دین رکھ دیا نا صحابہ میں، اب آخری آیت آ کے کم معبود دین آپ نے سارا رکھ دیا نا صحابہ میں، تو پھر سنیے میری طرف سے اعلان، کم اب یہ دین ہے صحابہ کا۔ سبحان اللہ، پوچھئے کسی صاحب علم سے کہ کم کا معنی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ معبود یہ دین اب ہے ہی صحابہ کا، اب پوری امت کو دین لینا ہوگا تو صحابہ کے ذریعے لے، قرآن ملے گا صحابہ کے در سے، ادب مصطفیٰ ملے گا صحابہ کے در سے، اطاعت مصطفیٰ ملے گا۔ یہ آخری زمانہ ہے، بالکل آخری دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بچوں ایک تو میں بڑی مشکل سے بیان کر رہا ہوں، اپنے مزاج سے ہٹ کر بیان کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ مسلسل بول بھی رہے ہیں، سپیکر کے بغیر بیان کر رہا ہوں، خاموش مجمع میں بیان کر رہا ہوں۔ نہیں ہوں کہ بولنے کا وقت نہیں، ہوں ختم ہو گیا وقت، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں نفرت کرتے ہیں۔ جیسے بندے بیچارے نے فقیر بندے نے کیا نفرت کرنے، سپیکر کے بغیر بیان کر رہا ہوں، خاموش مجمع میں بیان کر رہا ہوں، وہ غصے سے دیکھتے ہوئے لوگوں میں بیان کر رہا ہوں، بچے بول رہے ہیں ان میں بیان کر رہا ہوں، اور اس ملا کی تقریر سن کر گھر بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دھیان رکھنا یہ آخری ہم دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ دور ایسا دور نہیں ہے صرف میرے جملے بیان سے سن لو نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے، یہ ایسا دور نہیں ہے کہ آئے نماز پڑھے نکل گئے۔ ہمارے بعض بندوں کو 50% سے زائد بندوں کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اولاد کیا سن رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے بزرگ بھی، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے بڑے بھی مصروف ہیں نسلوں کے لیے دولت کمانے کے چکروں میں، اور ادھر مصروفیت کی وجہ سے بچوں کی نظریاتی سوچ ان کے دامن میں نہیں ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن لیجیے، پیارے آقا فرماتے ہیں فتنوں کا ایسا دور آئے گا، فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اس میں نماز پڑھنے کا حضور نے نہیں فرمایا کہ وہ نماز مسلمان ہوگا، پڑھتا ہوگا نماز۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم اب ہو گئے ہیں نا مسلمانوں کے گھر میں پیدا، تو اب ہم رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، پکی مور لگ گئی ہے، اب ہم اسلام میں بھی رہیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ نکاح کے موقع پر یہ کلمے کیوں سنے جاتے ہیں؟ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ کوئی مطلب فیڈ بیک دیو تو میں گل سنانا نا، یہ کبھی سوچا؟ نہیں۔ فرض ہے؟ نہیں۔ واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں۔ اچھا دیہاتوں میں تو کئی بیچارے باقاعدہ سنتے ہوں گے، چل دوجا ہوں سنا، ہوں تیجا سنا، وہ تلا جڑا ہوندیاں پھر گلاں بھی کم رہی ہوندیاں۔ ہاں بولے میرے کو سنے گا مولوی۔ یہ بات بگڑتے بگڑتے بکنگڑ بنتے بنتے جا کے کہیں پہنچتی ہے نا، بات اصل میں پتہ کیا تھی؟ وہ بات بتاؤ۔ بات یہ ہے، اچھا ایک اور لفظ سنیے پھر یہ آسانی سے سمجھ آئے گا۔
پر آپ یہ بھی آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ تو فلانے کی مسجد جمعہ پڑھے جب تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تو فلانے کا جنازہ پڑھے تیرا نکاح ٹوٹ گیا، یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے؟ اب عمل اس نے کچھ اور کیا، وہ بیوی کا بھی میرا بھی قصور ہے، تو آپ نے سمجھا نہیں؟ یہ اس دونوں لفظوں کو ذرا آپس میں جوڑیے، آپ کو خود سے، ہم سوچتے نہیں ہیں نا ڈیپلی سے، ذرا سوچیے آپ کو خود معنی نکل آئیں گے. تو انہوں نے یہ عمل کیا، نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح ہونے لگا ہے. کل میں نکاح کے لیے ایمان ضروری ہے، نکاح کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. اصل جملہ یہ ہے، نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان. تو یہ ہمارے بڑوں نے کلمہ سننے کی بات نہیں کی تھی، کلمہ شہادت دہرانے کی بات اس لیے کی تھی کہ چونکہ ایک اہم عمل ہونے لگا ہے اور ہم اپنے روزمرہ زندگی میں ایسے لفظ بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کب اسلام سے خارج ہو گئے. تو اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے اس صورت میں اگر قبول ہے کہیں گے تو نکاح ہو گئی نہیں، لہذا ایک دفعہ بچے کو دہرا دو تاکہ تجدید ایمان ہو جائے. سبحان اللہ. وہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل وجہ تھی، لیکن وہ بگڑتے بات وہاں پہ چلی گئی. چل وہ طریقہ سنا گھر میں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نکاح ٹوٹا، یہ تو نے عمل کیا تو نکاح کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ وہ عمل ایسے ہو گیا کہ تو ایمان سے خارج ہو گیا. ایمان سے جب خارج ہو گیا تو نکاح رہا ہی نہیں. نکاح کے لیے ایمان ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے. اور ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مسلمان ہوگا. اور بات سنیے، پیارے آقا نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ ایماندار بندہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی. میں اس وقت دنیا میں نہ ہوتا، دنیا سے چلا گیا ہوتا. اس سے بھی اپنی بات سنیے اور میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں ایسا دور آئے گا ایماندار بندے اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں گے. ہم نے شاید ان باتوں کو سوشل میڈیا کو، نوجوانوں کے ادھر ادھر جانے کو، مختلف لوگوں کو سننے کو ایک مذاق سمجھ رکھا ہے. ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی آج کی نشانی یہ ہے کہ جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے وہ اٹھاتا اس لیے ہے تاکہ اسلام کمزور ہو جائے، اسلام مشکوک ہو جائے. صحابہ مشکوک ہو جائے تو اسلام مشکوک ہوتا ہے. آپ تک اسلام کے آنے کی سند ہی صحابہ ہے. آپ تک اسلام کے آنے کی سند صحابہ ہیں. صحابہ کو درمیان سے نکالو، نہیں بتا سکتے ہو اپنی نماز، نہیں بتا سکتے ہو اپنا کلمہ، نہیں بتا سکتے ہو اپنی معاشرت، نہیں بتا سکتے ہو اپنا دین، نہیں بتا سکتے ہو اسلام. تو یاد رکھیے یہ سارا قرآن اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے یہ سارا دین صحابہ میں رکھا. صحابہ تھے تو آج آپ کے پیروں پر داڑیاں ہیں، صحابہ تھے تو آج آپ کے سروں پر پگڑیاں ہیں، صحابہ تھے تو آج اصحاب صفہ جامعہ قائم ہے، صحابہ تھے تو آج جمعہ کی نماز کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہو. اور یہ مت کوئی سمجھے کہ میں بڑے جملے بول رہا ہوں اور میں بڑا دعویٰ کر رہا ہوں اور میں نے بات کو بڑا مبالغے کے ساتھ بیان کیا ہے. نہیں، یہ بات اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، یہ بات میرے آقا نے بیان کی ہے. اور میرے آقا نے تو رب کو کہہ دیا تھا مولا اگر یہ بدر کے 313 ذبح ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اس لیے صحابہ پر انگلی نہیں اٹھانی. بولیے 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 صحابہ پر انگلی نہیں اٹھانی. اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ رکھے، حضور سے وابستہ رکھے اور اصحاب محمد سے وابستہ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ.